رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی ایک جانب چلتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو گھبرائے کہ کہیں کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا دے، چنانچہ اٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچ کر رکے اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر ادب کرتے ہوئے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا اے امت، مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے، تم نے بہت اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ان جبریل آتانی وقال من صلی علیک من امتک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ورفعہ بہا عشر درجات۔ بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی، جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ بندہ ایک بار درود پاک پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے صحابہ کا طریقہ الصلاۃ والسلام۔ اور اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر۔ اشعار کافی ہیں، آخری شعر یہ 2 شعر ہی پڑھنے ہیں آپ کیونکہ ٹائم کم ہے اور موضوع زیادہ ہے۔ اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر، ہے تیری بخشش کا ذریعہ، ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام، ہے میری بخشش کا ذریعہ، الصلاۃ والسلام۔ آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام نے ساری امت کے خصوصاً حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ دعائے رسول مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اظہار صلوات کی نیت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائی، آج جمعہ مبارک کا چمکتا دمکتا دن ہے، مبارک دن ہے، پیارا دن ہے۔ آج ہو گئی ہے 28 الحجۃ الأخرى 1445 سے ہجری بمطابق 5 جولائی 2024، اور ہمارے لاہور میں گرمی تو بہت ہے، سورج جو ہے بڑے آب و تاب سے اپنی جو ہے نا وہ رعنائیاں بکھیر رہا ہے اور اپنی جو ہے نا تپش سے جو ہے متاثر کیا ہوا ہے۔ شکوہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اس مالک کی جس نے اس کو اتنا چمکتا دمکتا بنایا۔ خیر آج کچھ بارش نے جو ہے وہ موسم اچھا کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی دھوپ ہے۔ چلے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، دھوپ ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا
بہار اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اس کی رحمت کے سائے میں ہوگی انشاءاللہ دو بھی ہمیں بجلی دے گی، بارش بھی مزہ دے گی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں شکوہ شکایت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شکر گزار ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ شکر تُو نے 4 موسم میں رکھی ہے، گرمی بھی ہے تو سردی ہے، بہار ہے تو اور کیا خزاں بھی ہے، خزاں بھی ہے، یہ سارے موسم ہمیں دیے ہیں۔ روزانہ 6 مہینے ایک جو رات بھی رہتی ہے تو 6 مہینے سردی رہتی ہے، 6 مہینے گرمی رہتی ہے، وہاں پہ ایسے معاملات بس اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں رکھے، اپنی رحمت کے بھی سائے میں اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں بھی رکھے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ آج ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آسمانی کتابیں، پچھلی جو کتابیں گزری ہیں ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر وہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ متحدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زینوا مجالسکم، زینوا مجالسکم بذکر عمر، اپنی محافل کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے آراستہ کرو۔ اللہ اللہ تاریخ دمشق جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 380، وہاں پر یہ آپ کا فرمان موجود ہے۔ ممکن ہے کہ لوگوں کو ذہن میں یہ تصور ہو کہ 2 یا 4 یا 100 افراد ہوں تو 1000 افراد ہوں تو مجمع ہوگا، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ زینوا مجالس، یہاں پہ مجلس کا ذکر ہے۔ مجلس کس کو کہتے ہیں؟ مجلس وہ نہیں جو ہوتی ہے، وہ نہیں، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے، یہ جو بیٹھنے اس کو بھی مجلس کہتے ہیں، بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ ایک شخص اکیلا بیٹھا ہو یہ بھی مجلس ہے، 2 بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے، 4 بیٹھے ہو یہ بھی مجلس ہے، 500 کا اجتماع ہو یا 5000 کا اجتماع ہو یہ بھی مجلس ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تم چاہے اکیلے بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، اکیلے بیٹھے ہو پھر بھی ذکر عمر کرو، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دکان پہ بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، آفس میں بیٹھے ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دسترخوان پہ ہو تب بھی ذکر عمر کرو، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ ہو تب بھی ذکر عمر کرو، دینی اجتماعات میں ہو تب بھی عمر کا ذکر کرو۔ غرض اپنی ہر مجلس کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ذکر سے سجایا کرو۔ پیارے محترم سامعین، ایسی ہی ایک حدیث پاک درود پاک کی فضیلت میں بھی آئی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں نا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ او کما قال علیہ السلام، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ گھر میں، دکان پر، آفس میں، دوستوں کے پاس جب بھی کہیں بیٹھیں، جب بھی کہیں جائیں اور موقع ملے ذکر و درود کرنے کا، ذکر کرنے کا، باتیں کرنے کا موقع ملے تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی کر دیا کرو۔ کم از کم اتنا تو بولو یار آج حضور علیہ السلام کے جو مزار پر انوار ہیں، حضور علیہ السلام کے جہاں پر آرام فرمائے وہاں پر عمر فاروق بھی ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، یہ تو کر سکے، یہ بھی کر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، 2 وزیر آسمان پر، 2 زمین پر ہے اور 2 آسمان پر۔ 2 زمین پہ کون ہے؟ صدیق اکبر اور عمر فاروق۔ آسمان پہ کون ہے؟ فرمایا جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام علیہ السلام، یہ 2 وزیر۔ اچھا دیکھیں وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ اور تیری فرش پر حکومت، سیدی امین علیہ السلام بانی دعوت اسلامی مجدد دین و ملت غوث وقت مدد ذلہ علی فرماتے ہیں نا تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی
کیا بات، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے، ان کی زمین پہ بھی بادشاہ تھے تو آسمان پہ بھی بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیار میں محترم اسلام، ذکر صحابہ کریں گے تو کیا ہوگا، ذکر اہل بیت کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ہاں، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں بالخصوص خلفائے راشدین کا ذکر شامل کرنے کے، ہر مجلس میں درود پاک پڑھیں گے تو ذکر صحابہ اور اہل بیت ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عشق مصطفیٰ بھی اضافہ ہوگا، اور دل میں بھی محبت صحابہ اور اہل بیت علیہم رضوان بڑھ جائے گی۔ ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کی آل پہ بھی درود پڑھ رہے ہیں اور ان کا بھی ذکر خیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہے بادشاہ، میں فقط ادنا گدا، میں فقط ادنا گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ میری جھولی میں کیوں نہ ہوں دو جہاں کی نعمتیں، میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں ممتا میں گدا اصحاب و اہل بیت کا۔ کیوں ہو مایوس اے فقیرو، آؤ آ کر لوٹ لو، ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب و اہل بیت کا۔ ہر صحابی نبی، پیچھے سے بھی آواز آ گئی، ہر صحابی نبی، چار یاران نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیا، آئیے اپنی پیاری امی جان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مستشرہ متقیہ مجتہدہ مقدسہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان مطابق پر عمل کرتے ہوئے ذکر فاروق اعظم کرنے اور سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم عظیم صحابی، عظیم صحابی، دنیا میں آپ کا نام مبارک عمر ہے، آسمانوں میں آپ کو فاروق کہتے ہیں، آسمانی کتاب توریت شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والے ہیں، انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا، روشن سراج۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی کہ 39 مردوں کے بعد مسلمان ہوئے، اس لیے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے لیے آپ کے بارے میں دعا فرمائی، آپ دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا عدل انصاف بے مثال تھا، اس لیے عدل الاصحاب یعنی صحابہ میں سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، 12 سال تک اچھے انداز سے خلافت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا دور خلافت مسلمانوں کا عروج کا سنہرا دور تھا۔ آپ کا انداز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کا مبارک اخلاق و کردار، خوف خدا، تقوی پرہیزگاری، عاجزی، انکساری، زہد، رحم دلی وغیرہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہر ایک کے لیے نمونہ حیات ہے۔ آپ کا اصول ایک بھی ابھی بھی غیر مسلموں کی عدالتوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کے اصول چلتے ہیں وہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عاشقان صحابہ اہل بیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل عمر کے فضائل کو جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے بیان کیجیے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر بھی پاؤں، اگر میں اتنے عرصے بھی آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں اور عمر کے فضائل نہیں بیان کرتا رہوں، تب بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ پورے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟
جبریل امین علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، مقرب فرشتوں میں رسل ملائکہ، ہاں رسولوں ملائکہ میں جو رسل ہیں ان میں یہ دو رسل ملائکہ، ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، رسل ملائکہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پورے طور پر بیان نہیں کر سکوں گا، اتنے فضائل ہیں۔ غور فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے والے کوئی عام نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور فضائل سننے والے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے باوجود جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جتنا عرصہ بیان کروں تو 1000 سال 1000 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ، اس سے بھی زیادہ عرصہ بیان کرتا رہوں تب بھی آپ کے فضائل پورے طور پر بیان نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے فضائل۔ کچھ لوگ ہیں نا خام کی جو ہے نا ایک وہ کڑک رکھتے ہیں، خدا واسطہ میں کرنا میں اڑی لانی اور بچے ہوں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے، ایسے لوگ ہیں عجیب و غریب ہیں۔ اتنے فضائل ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے لبائے مبارکہ سے بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان کے فضائل میں یہ کیا کم ہے کہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے پہلو میں آرام فرمایا، آج بھی ان کے پہلو میں آرام فرمایا۔ کتنے بھی ان کے فضائل ہیں۔ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ حصہ کوئی ہے تو حضور علیہ السلام کا جہاں پر آرام فرمائے وہ افضل ترین حصہ ہے۔ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، جی ہاں عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ پیارے محترم صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کوئی عام شے نہیں ہے، یہ قابل رشک دولت ہے۔ سب صحابہ کرام علی رضوان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت وہ محبت ہے کہ صحابہ کرام علی رضوان اس محبت پر بھی فخر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار سے بڑی آپ وہ ہیں رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں یہ، کسی نے بھی اپنی بیٹی نہیں ہوئے ویکی دن کیا بھی دے دیں گا جی ہاں ویکی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں تھا کہ کس کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں۔ یہ کم محرم الحرام آپ کی شہادت مشہور یہ کر رہے ہیں اس وقت مارکیٹ میں مارکیٹ کہتا ہوں، یہ جو بازار ہے دنیا کا یہ جو بازار چل رہا ہے اس میں مشہور کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 کو یا 28 کو یا 29 کو یعنی کہ وہ شہید ہوئے۔ اور بھائی اگر یکم محرم کو تیری کی ماں ماتی گئی ہوتی، اگر یکم کو وہ دنیا سے رخصت ہوئے تینوں کی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ 27 کو یا 28 کو آپ کے پر حملہ ہوا، 27 یا 28 کو آپ کے پر حملہ ہوا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو۔ شہادت میں بھی یار ایسا نہیں بھائی، شہادت میں بھی مسئلہ یار کوئی اللہ کے بندہ ہے کیا تمہیں مسئلہ یار؟ کہیں حضرت کیا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں خوشیاں مناتے ہو، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے تو یہ شہادت کا بھی نہیں ہے۔ عجیب دیکھیں، نفرت کرنے کا بھی لڑائی کرنے کا بھی جنگ کرنے کا بھی کوئی وہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے یار، کوئی اصول تو رکھو نا، کوئی پرنسپل بناؤ۔ لڑائی جھگڑے کا راہ چل دے گا غیر مان آ بین مجھے مان۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت کو عرض کی متا ساعت، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یقیناً ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، علم نہیں رکھتے بلکہ آخری
جنتی جو اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی نام جانتے ہیں، اس کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں۔ الحمدللہ ٹھیک آ گئی، کہہ رہے ٹھیک آئے تو بات ہوتی قبول ہوتی ہے اور بات بھی پکی ہوتی ہے الحمدللہ۔ آپ ایک بڑی پیاری بات ہوئی، درود پاک کی فضیلت میں ایک بات بتایا، حضور علیہ السلام کے مزار پر ایک فرشتہ کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے مزار پر ایک فرشتہ کر رہے ہیں۔ دنیا جہان کے کونے میں کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے، دل میں پڑھتا ہے، اونچی آواز سے پڑھتا ہے، دھیمی آواز میں پڑھتا ہے، ہونٹ بھی نہیں لاتا، درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ آواز نہیں آئی نظر، وہ اس کا نام بھی جانتا ہے، درود پاک پڑھنے والے کا اس کے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ اور جب یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خادم فرشتے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس کا نام بھی جانتا ہے، باپ کا بھی نام جانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو اپنی امتوں سے، اور حضور علیہ السلام اپنی امتیوں سے بے خبر ہو، اور کیڑا ہی مارے آگے بیٹھے ہو کسی نوکر نو خادم نو شان ملے، آقا نو کچھ نہ ملے۔ واہ جی واہ، کی بانڈے کاٹی، خادم کو یہ شان ملے یار، آقا کو کچھ ملے۔ تو پیارے محترم سے حضرت عمر، حضرت حضور علیہ السلام ہر چیز کا علم جانتے ہیں، ہر چیز کا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے لیے سے، کس کے لیے سے؟ اونچی بولو ذرا، کس کے لیے سے؟ ہاں اللہ کے لیے سے۔ ما کان وما یکون، جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوگا سب علم حضور جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا نا کہ قیامت کب آئے گی، جبکہ آپ سب کو جانتے ہیں، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت کس دن آئے گی یہ بھی بتایا، کس تاریخ کو آئے گی یہ بھی بتایا، اور ہاں صرف سال نہیں بتایا، اس لیے کہ سال بتانے کی اجازت نہیں تھی اللہ پاک کی طرف۔ چنانچہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ علیہ السلام نے ان کا جواب دینے کے بجائے فرمایا وَمَا لَا عَادَتْ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ صحابہ کرام علیہ السلام یقیناً نمازی، اور ایسی نمازیں جو ہم نہیں پڑھ سکتے، روئے زمین کو کوئی نہیں پڑھ سکتا، ایسی نماز جن کی نماز نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر ہی پوری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، لگیا ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں، آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام جماعت فرماتے، آپ نے قدم بڑھایا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آپ نے بڑھایا، بڑھا کر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر پیچھے کیا، پھر نماز پڑھانے لگا۔ صحابہ کرام نے دعا نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمولی کام ہوا ہے، آج خلاف معمولی کام ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو دیکھا کرتے، خلاف معمولی کام ہوا ہے۔ فرمایا میں نے جب پاؤں بڑھایا، میں نے پیر اپنا قدم بڑھایا تو جنت میں پہنچ گیا، میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت کے انگور کے خوشے میں میرا ہاتھ تھا، اگر میں اس کو توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے تو ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے اس چیز کو اپنایا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی نشان یہ ہے، قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھایا تو جنت کو پہنچ گیا ہاتھ مبارک۔ تم کو حضور علیہ السلام کو خبر ہے کسی چیز کی نہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ وہ تلاوت بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، نیکیوں پہ نیکیاں بھی کرتے تھے، مگر صحابی رسول کا مبارک انداز ہے کہ آپ نے کسی نیکی پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ آج ہی کرتے ہوئے عرض کی لا شریک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تک کوئی نہیں کر پائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے انتا مع من احبت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن ہے۔ اب محبت دیکھ لو ہماری کس کے ساتھ ہے، ہاں یہ دیکھ لو، خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ للہ، 4 قسمیں کھائی میں نے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، صحابہ کرام سے بہت محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، حضور علیہ السلام کے جو اولیاء کاملین ہیں نا ان سے بہت محبت، ہر مسلمان سے محبت ہے، ہر مسلمان سے وہ مسلمان۔ کیا کہا میں نے؟ صلح کلی کا قائل نہیں ہونا، صلح کلی کا، صلح کلی لفظ سنا ہے آپ نے پہلے کبھی؟ نہیں سنیا؟ صلح کلی
صلح کلی کا قائل نہیں ہے مبین الحمدللہ. اہل ایمان صلح کلی کے قائل ہوتا بھی نہیں ہے. اب پتہ نہیں بتا دیتا. صلح کلی کہتے ہیں سب اچھا. صلح کلی کا مطلب کیا ہے؟ اب بولو صحیح. سب اچھا. سب اچھا ہے. ہو سکتا ہے قرآن نے ونڈ کی ہے. قرآن میں کوئی ایسی صورت بتا دو جس کا مطلب ہو کہ ساری اچھی ہے. سب اچھی ہو. ونڈ کی ہے. سورہ کافرون ہے. کافروں کی مذمت میں صورت ہے. اب بولو صحیح. سورہ منافقون ہے. ونڈ کی تھی. سورہ مومنون ہے. ونڈ کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے ساری اچھی ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے وہی اچھا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے, جو صحابہ کرام کو مانے, جو اہل بیت اطہار کو مانے, جو اولیاء کاملین کو مانے, جو ہر مسلمان کا ادب کرے وہی اچھا ہے. بس وہی اچھا ہے. اب تم کہو وہ صحابہ کرام کے بارے میں گالیاں بکتے تم کہو یار ٹھیک ہے یار ہم جو ہے نا وہ نہیں کرتے کیا کہتے فرقہ واریت نہیں کرتے. اور تیری فرقہ واریت کی چولہے میں تو یہ کھائے پکے سکر تیرے دل میں کس کا بخار ہے؟ اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں. اور تیرے بات کے بارے میں کوئی بات کرے تو اس کے منہ نہ لگائے تو. اور جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے تو اس کو سینے سے لگائے. تیرا ایمان کہاں گیا؟ اپنے ایمان کی خبر تو دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہے انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا, پردے کو آگ لگا دیا, ان کو دھکے دیے, آگ لگا دی, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور تیرے منہ میں خون, تجھ پہ خدا کی لعنت. پھر کہیں جناب سب اچھا کون سا دین لے کے پھر رہے تم لوگ؟ یاد رکھیں جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے کوئی اچھا نہیں ہے. جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کرے نہیں اچھا. وہ اولیاء کرام کے بارے میں بکواس کرتا یہ ہو گیا یہ بابے کی شے. یہ جو آپ جمعہ سنتے ہیں یہ آپ کے اولیاء کرام کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت اطہار کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ. اور ہم سنتے ہیں اس کو بڑی شوق سے. سمجھ رہے ہیں کسی بات کا ہم سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ لگتی بھی لگتی بھی نہیں دادا میں نہیں لگتی ہیں. پنمبر جڑے انجینئر کلاندہ اپنے آپ میں کھٹمل کی بدبخت ہے پرلے درجے کا جو صحابہ کرام کے بارے میں شان میں گستاخی کرے, جو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے. اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر ہم ان کو دوست بناتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں, ہم بڑی سوشل میڈیا پہ ان کی جو ہے نا کلپس دیکھتے ہیں. نہیں دیکھا کریں آپ, نہیں دیکھ سکتے ہم. ایمان والے کو دیکھتا ہے. بس آپ کہیں دن میں دیکھو تو کسی کیا کہو تیرے پاس کون سا ایسا حال ہے جو تو ناپ لے گا اور تو کہے کہ جناب میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو بدبخت ہوا ہی اسی وجہ سے ہوا ہے. ایسے بدبختوں کو سنا کرتا سے اس لائن پر آ گئے. یہ پہلے ایسا نہیں تھا. اس نے بدبختوں کو سنا تو یہ ہوا. شیطان پہلے شیطان تھا دسو میں صحیح. پہلے تو بہت عابد تھا, وہ عابد زاہد متقی پرہیزگار. اس کے ساتھ آسمان پہ اس کے مختلف نام تھے. ہوا کیا اس کے ساتھ؟ ابا واستكبر وكان من الكافرين. اس نے تکبر کیا. یہ تکبر ہی تو ہے. باب ایک شے کو ہی نہیں. یہ بزرگان دین کے بارے میں کہتا ہے یہ شے کو ہی نہیں. ایسے بدبخت ہی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا ادب و احترام نصیب فرمائے. تمام اولیاء کرام کا ادب و احترام یاد رکھیں. بادب با نصیب, بادب با نصیب, بے ادب بے مراد کچھ نہیں لفظ. بے ادب مقصود نہ حاصل, بے ادب کو کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. احسان ثواب کے لیے گھر میں جو کھانا بنے اس کے اوپر 1 مرتبہ نیک شریف, 3 مرتبہ کی شریف, اور جو آپ نے نیکیاں کی ہوں یا اللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیش کرنے کا بولو منظور فرما. کھاؤ پھر میں نے کہتا بس آپ ہی کھاؤ. ہاں آپ ہی کھاؤ. اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے مسلمان دوست یاروں کو اکٹھا کرتے ہیں. بد مذہبوں کو نہیں. بد مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں.
ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت عطا کی جائیں گی، اس اذان کا جواب ہے، اور اس اذان کا جواب جو ہے نا اونچی بات سے دیا کریں تاکہ پتہ لگے کیا پڑھ رہے ہیں آپ۔ اور ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ، مدنی مذاکرہ ضرور دیکھا کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان